نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. یہ ان کے لیے نماز ہے جو نماز وسط رزق تلاش کرتے ہیں. نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز، یہ نماز شب نہیں ہے، یہ نماز وسط رزق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا فرماتا ہے کہ جب بھی میں کسی کے لیے اپنی محبت کو بڑھاتا ہوں تو اس کے نشان کو بڑھا دیتا ہوں. جب بھی ہر زمانے میں محبت خدا کا معیار مختلف ہے. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے زمانے غربت میں انسان خدا سے محبت کرے تو معیار الگ ہو، زمانہ ثروت میں معیار الگ ہوگا. زمانہ بیماری میں خدا کی محبت کا معیار اور ہوگا، زمانہ صحت میں خدا کی محبت کا معیار اور بنے گا. تو جیسے جیسے خدا میرے اور آپ کے حالات بدلے گا، جیسے زمانہ کروٹ لے گا، زمانہ غیبت میں خدا کی محبت کا معیار اور ہے، زمانہ ظہور میں خدا کی محبت کا معیار اور ہوگا. تو خدا کا یہ فرمان اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حبیب اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بنظری الیہم. عجیب جملہ ہے پروردگار کا کہ اے میرے حبیب وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں میری محبت مل رہی ہے، وہ میری مخلوق کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں خود دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے. کبھی تصور کیجئے کہ خدا اپنی مخلوقات کو کس طرح دیکھتا ہے. یہ بات بہرحال آپ کے علم میں اس سے پہلے سے محفوظ ہے کہ پروردگار کی نگاہ محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں. البتہ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر خدا کی محبت کو مجسم دیکھنا ہو تو شاید ماں کی محبت انسان کو خدا کی محبت سمجھا دے. خدا کہتا ہے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ میری مخلوق کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں خود دیکھتا ہوں. وہ انہیں کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور ان کی کسی بات پر ناراض بھی نہیں ہوتے. وہ پتھر مارتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں. وہ کانٹے بچھاتے ہیں، یہ پھول نچھاور کر دیتے ہیں. وہ گھر سے نکالتے ہیں، یہ گھر میں بلا لیتے ہیں. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بنظری الیہم. خدا کی محبت کی مثال حدیث معراج. پھر ارشاد فرماتے پروردگار عالم کہ ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے شکم بہت زیادہ پر نہیں ہوتے، رزق حلال سے بھی بھرے ہوئے نہیں ہوتے. اکل طعام حلال مختصر ہے. یہاں سے لے کر بات آگے بڑھ. پروردگار نے پہچان بتائی کہ ان کی نعمتیں میری محبت، ان کی نعمتیں میری خوشی، ان کی نعمتیں میری رضا. بس ہے بڑا مشکل کا، مگر کیا کیجئے. حدیث قدسی میں پروردگار نے پھر اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، یا احمد اگر آپ چاہتے ہیں، ان توحب اگر آپ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ ان تکون اور الناس خلقا، کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ صاحب ورع ہو جائیں. اپنے کم سن دوستوں کے لیے، نوجوان ساتھیوں کے لیے، اورا کا مطلب ہے ورع، بہت پرہیزگار. ایک تقوی ہے، ایک ورع ہے. تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے اور ورع گناہ کے قریب نہ جانے کا نام ہے. گناہ سے بچنا تقوی ہے، گناہ کے قریب بھی نہ جانا ورع ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام انسانوں میں ہو جائیں ورع ترین شخصیت، تو حبیب آپ کو چاہیے
کہ دنیا کو چھوڑ دیں، زہد اختیار کریں. ورغب الآخرہ فازہد الدنیا ورغب الآخرہ، دنیا میں زاہد بن جائیں اور آخرت کی طرف راغب بن جائیں. اللہ کے حبیب نے سوال کیا، یا الہی کیف ازہد فی الدنیا وکیف ارغب عن الآخرہ، کیسے ہو سکتا، کون سے ایسے اعمال کروں کہ میں دنیا کا زاہد بن جاؤں. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ زاہد بننا چاہتے ہیں تو دنیا کے میٹھے اور نمکین کی محبت چھوڑ دیں، اپنے پیٹ کو اور اپنے گھر کو دنیاوی معاملات سے خالی کر دیں اور میرے ذکر پر دوام اختیار کریں. پھر آپ نے سوال کیا، پروردگار تیرے ذکر پہ دوام کیسے ہوگی؟ فرمایا، حبیب اس طرح سے ہوگی کہ آپ اپنی رات کو دن بنا دیں اور دن کو رات بنا دیں. عجیب جملہ. یہ وہ مثال نہیں ہے جو ہمارے آج کل جوان کرتے ہیں. ماہ رمضان میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو مصروف آدمی، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ارے وہ بات کر رہا ہوں. خاص طور سے ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں. رات بھر لوگ جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، پھر تو زاہد ہو گئے، پھر تو صفت پر آ گئے. خدا فرماتا ہے، حبیب اجعل لیلہ کا نہار، اپنی رات کو دن بنا دو، ونہارک لیلاً، اور دن کو رات بنا دو. اللہ کے حبیب نے کمال یہ کیا کہ خود سے فیصلہ نہیں کیا، پوچھا پروردگار سے کیسے بنا دوں. کہ حبیب نوم کا صلاتن، بنا دو اپنی نیند کو نماز، بنا دو اپنی نیند کو نماز، وطعامک الجوع، اور بنا دو اپنے کھانے کو اپنی بھوک. عجیب و غریب بات ہے. رات میں کیا کرتے ہیں؟ رات میں ہم سب کے سب obviously سوتے ہیں. کیا بات کریں مرزا آپ نے؟ جب سوتے ہیں تو کیا کھاتے بھی ہیں؟ رات میں دو کام ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں یعنی کچھ نہیں کرتے، اور اس کچھ نہ کرنے میں کھانا بھی نہیں کھاتے. سوتے میں کوئی انسان کھانا خواب میں کھا لے وہ اور بات ہے، تو خواب میں تو کچھ بھی کھا سکتا ہے وہ الگ موضوع، لیکن پریکٹیکل فزیکلی انسان سوتے ہوئے کھانا نہیں کھا سکتا. خدا کہتا ہے اے حبیب اپنی رات کو دن بنا دو، دن کو رات بنا دو. کیا مطلب؟ اپنی نیند کو نماز بنا دو. جب بستر پہ لیٹ کے سوتے ہو سمجھو عبادت میں کھڑے ہو کے کہ نیند ہو رہی ہے، اور جو تم سوتے ہوئے نہیں کھاتے ہو تو اپنے دن کے کھانے کو اپنی بھوک میں تبدیل کر دو. یعنی آسان الفاظ میں صائم النہار بن جاؤ اور قائم اللیل بن جاؤ. صائم النہار و قائم اللیل. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے عمل آسان کر دیا. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اگر آپ چاہتے ہیں قائم اللیل بنے تو بہت مشہور روایت کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیجئے، تو رات بھر سوئیے اور عبادت کا ثواب لیجئے. اور اگر چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ صائم النہار میں شمار کیے جائیں تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ایک طریقہ تو ہر مہینے کے 3 روزے 30 کے برابر، اور ایک طریقہ کہ ماہ شوال کے 6 روزے 60 کے برابر. تو 30 ماہ رمضان کے روزے 300 کے برابر، اور 6 روزے شوال کے شکرانے کے 60 کے برابر، 360 سال کا فگر مکمل ہو گیا.
تو یا تو ہر مہینے کے 3 روزے یا ماہ رمضان کے 7 شوال کے 6 روزے عید گزارنے کے بعد. خبردار یاد رہے ایسا نہ ہو کہ کل کہیں مولوی صاحب وہ عید پہ روزہ ہو گیا. ویسے تو کہہ کے بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اس چاند کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. اگر اتنی محنت امام زمان ڈھونڈ نہیں کرتے تو مل جاتے. کہیں نہ کہیں سے رات بھر فون اوقاف جعفریہ، رات بھر فون امام بارگاہ علی رضا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو خیر بات زبان پر آ گئی تو اس لیے بیان کر دی. تو آسان طریقہ صائم النہار قائم اللیل بننے کا کہ رات کو انسان اگر باوضو ہو کر سوئے تو رات بھر عبادت کا ثواب، اور اگر نماز شب بڑا اچھا موقع ہے. مگر اس سے پہلے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے ایک اور نماز فرماتے ہیں کہ یہ نماز وسعت الرزق ہے. آپ فرماتے ہیں رکعت اول میں 7 مرتبہ الحمد، 7 مرتبہ سورہ الحمد، اور 7 مرتبہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ جہد یعنی سورہ کافرون. رکعت نمبر 1 مکمل ہو گئی. باقی رکوع سجود نارمل نماز کی طرح سے. رکعت نمبر 2 سیکنڈ رکعت میں 1 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد نارمل رکعت کی طرح سے. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 14 مرتبہ سلام پڑھنے کے بعد، اور 14 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ درود محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ، اور 10 مرتبہ درود کے بعد 10 مرتبہ اغثنی یا غیاث المستغیثین، فریاد کیجئے اے فریاد رسوں کے فریاد رس پروردگار. 10 مرتبہ اس جملے کی تکرار اغثنی یا غیاث المستغیثین. یہ تو اس لیے کہ تسبیح کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی. اور کل آپ کی خدمت میں ایک بات بیان کر رہا تھا جو بیان نہیں کر سکا تھا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. آج کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ سکا کل کی تسبیح آپ کی خدمت میں، تو 1 تاریخ مہینے کی رسول خدا کے نام کی تسبیح، 2 تاریخ مولائے کائنات کے نام کی تسبیح، فی الیوم الثالث. یاد رکھیے ہر معصوم کی صلوات مختلف، صلوات خاصہ، ہر معصوم کی دعائے حجاب مختلف، ہر معصوم کی دن کی دعا اور زیارت مختلف. اور تسبیح فرماتے کہ سبحان من استنار بالحول والقوہ، بے عیب ہے وہ ذات جس نے روشنی پھیلائی اپنی ہمت و طاقت کے ذریعے سے. سبحان من احتجب فی سبع سماوات، اور بے عیب ہے وہ ذات کہ جس نے 7 آسمانوں میں اپنے حجاب کو قائم کیا. ایسا حجاب فلا عین تراہو، جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی. سبحان من اذل الخلائق بالموت وعز نفسہ بالحیات. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوقات کو ذلیل کیا موت کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو عزیز کیا حیات کے ذریعے سے. سب کو فنا ہے
ذات خدا کو فنا نہیں. سب مر جائیں گے, ذات خدا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. اس لیے شہزادی نے خدا کی تسبیح میں ان الفاظ کو ادا کیا. سبحان من یبقى و یفنى کل شیء, پاک ہے وہ ذات جو خود باقی رہے گی اور باقی تمام اشیاء فنا ہو جائیں گی. سبحان من استخلص الحمد لنفسه, پاک ہے وہ ذات جس نے حمد کو اپنے نفس کے لیے خالص کر لیا. وارتضاہ, اور اپنی حمد پر راضی ہو گیا. سبحان الحی العلیم, بے عیب خدا زندہ صاحب علم. سبحان الحلیم الکریم, بے عیب خدا حلیم برداشت کرنے والا, الکریم کرم کرنے والا. سبحان الملک القدوس, بے عیب خدا جو مالک بھی ہے اور قدوس بھی ہے. قدوس تمام تر عیوب سے پاک اور پاکیزہ. سبحان العلی العظیم, پاک ہے وہ ذات خدا کی جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, پاک ہے اللہ کی ذات اور وہی لائق حمد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.